محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور میں برف کے گولے بیچتا تھا۔ بڑی بیٹی نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر مقابلے کے امتحان کی تیاری کی تھی، لیکن جیسے ہی میری بیٹی پڑھنے کے لیے لاہور گئی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ وہ بیٹی کو کچھ نہ بتائے۔ میری چھوٹی تینوں بیٹیاں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ گھروں میں کام کرنے جاتی تھیں، لیکن جیسے ہی میری بڑی بیٹی کمشنر بن کر واپس لوٹی تو میں گھر میں داخل ہوا تو میری نگاہ اپنی بڑی بیٹی پر گئی تھی، جو تخت پر بیٹھی ہوئی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ گرمی ہونے کے باعث وہ بچوں کو لے کر صحن میں بیٹھتی تھی، مگر گرمیاں اتنی شدید تھیں کہ ہر ایک کا برا حال ہو چکا تھا۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پانی لاؤں بابا؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تو وہ مزید بولی تھی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ آپ ابھی ٹھیلا لے کر نکلیں گے؟ نہ جانے کیوں میرا دل عجیب بھاری سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سے امید ہے بابا، آپ اپنی بیٹی کو سمجھیں گے، اس کے جذبات کی قدر کریں گے۔ بچوں کو فارغ کر کے میں آپ کے کمرے میں آؤں گی، چائے لا کر دوں آپ کو؟ جبکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں نہیں، تم بچوں کو فارغ کرو اور جو بھی بات ہے آرام سے بتا دینا، اور بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اس بات سے تم بے فکر رہو۔ اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً شام 7 بجے کے درمیان اس نے بچوں کو فارغ کر دیا تھا۔ مجھے اب اس کا ہی انتظار تھا۔ اس کی ماں کے ذریعے مجھے بات معلوم ہو گئی تھی، اب اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، میں خود کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ میری کہنے کو 4 بیٹیاں تھیں، مگر میرا دل میری بڑی بیٹی میں اٹکا رہتا تھا۔ ایک عجیب محبت مجھے اس سے تھی، جس کا لفظوں میں اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بالکل میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ میں خاکی لفافہ موجود تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، جسے چھپ چھپ کر میں اندر کو اتار رہا تھا۔ میرے قریب بیٹھ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں آپ سے بہت امید لگائے بیٹھی ہوں۔ اس دنیا میں اگر مجھے کسی مرد ذات پر بھروسہ ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں آپ سے کرتی ہوں۔ آپ میرے زندگی کا کل سرمایہ ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی بات سنیں گے نا؟ اس کی باتیں سن کر میں مزید گھبرا گیا۔ میں بستر سے اٹھنا چاہتا تھا، مگر اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا دماغ مفلوج کر رہی ہو۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بے بس لہجے میں بولا تھا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر ایک ساتھ 6 ماہ؟ میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی تھی، بابا یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، بس یہ ایک معمولی سی ٹریننگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، باقی تینوں کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی۔ میں آپ کا سہارا بن جاؤں گی۔ مجھے آپ اس حال میں برداشت نہیں ہو۔ خدا کے لیے اپنی بیٹی کی بات مان لو۔ صرف 6 ماہ کی ٹریننگ ہے، آپ کی بیٹی کمشنر بن جائے گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد بھی تو ایک امتحان اور ہے۔ اگر تم اس میں پاس نہ ہوئی تب ہم کیا کریں گے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، مایوسی کفر ہے۔ آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا ایک امید پر قائم ہے۔ امید ختم، دنیا ختم، تو آپ بھی اچھی امید کی بجائے بری امید کیوں رکھ رہے ہیں؟
زندگی اگر مجھے ایک موقع دے رہی ہے تو میں کیوں اس موقع کو ضائع کروں؟ بابا جان، میں نے بہت امید کے ساتھ یہ امتحان دیا تھا۔ آپ کی بیٹی اپنی آدھی کامیابی پا چکی ہے، بس آدھی کے آخری دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ پلیز مجھے اجازت دے دیں، پورا خرچہ گورنمنٹ کر رہی ہے، آپ میری بات تو سمجھے نا۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس سے اجازت دے دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بغیر رہنے کا تصور مطلب گویا موت کو گلے لگانا تھا۔ میں نے منع کر دیا تھا، نہیں عائشہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھے تم بہت زیادہ عزیز ہو، اتنی جس کا میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا، مگر میں تمہیں یہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم ٹیوشن پڑھا رہی ہو، اسی میں خوش ہوں، گھر کا گزارا بھی ہو رہا ہے اور ہم سب مطمئن ہیں۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر ہی تمہیں کمشنر بنا دے گا۔ جبکہ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا، امی سے تو میں ان باتوں کی امید کر سکتی تھی، لیکن مجھے آپ سے ہرگز ان باتوں کی امید نہیں تھی۔ میں بہت خفا ہوں آپ سے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور آنسو پیتے ہوئے کمرے سے باہر کو چلی گئی تھی، جبکہ میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، اس کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کا اتنا بڑا چانس ضائع کر رہا ہوں، لیکن میری محبت ہر شے پر غالب آ گئی تھی۔ 12ویں جماعت کے بعد اس نے محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی، زندگی بہت زیادہ مشکل ہے، مجھے میرے باپ کا سہارا بننا ہے۔ 12 جماعتوں تک تو جس طرح مجھے میرے باپ نے پڑھایا ہے صرف میں جانتی ہوں، اور انہی چیزوں کی بدولت اس نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی مقبولیت اتنی ہو گئی تھی کہ دور دراز سے بھی بچے اس کے پاس ٹیوشن آنے لگ گئے تھے، اور انہی پیسوں کے ذریعے اس نے آگے کی پڑھائی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اپنی بہنوں کی تعلیم کا خرچہ بھی وہ اٹھاتی تھی، کئی حد تک اس نے ہمارا کچن بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں مطمئن تھا زندگی بہت اچھے سے کٹ رہی تھی، مگر اچانک اس نے ایک روز گھر میں اتنی بڑی بات بتائی تھی کہ پورا گھر سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ کمشنر بننے کا امتحان دینے والی تھی، 2 روز کے بعد اس کا پیپر تھا۔ میں اس کو منع کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس فیلڈ میں جانے نہیں دوں گا، کیونکہ اس فیلڈ میں جو بھی جاتا ہے موت اور زندگی کو ہتھیلی پر لیے گھومتا ہے۔ جس دن اس فیلڈ میں قدم رکھ لیتا ہے اس دن سر پر کفن باندھ لیتا ہے۔ اور میرے لیے عائشہ میرا سب کچھ تھی۔ میں نے اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں کی تھی جتنی میں اپنی بڑی بیٹی سے کرتا تھا، اور مرد کے لیے اس کی پہلی اولاد ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لیکن وہ تیاری کر چکی تھی، اس لیے میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مجھے یہی امید تھی کہ ہمیشہ کی طرح میری بیٹی بھی اتنے بڑے امتحان میں فیل ہو جائے گی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے امتحانات میں پاس ہوتے ہیں، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ اس نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور پھر گورنمنٹ خود اپنے بل بوتے پر اسے ٹریننگ پر بھیج رہی تھی جو لاہور میں ہونی تھی، اور یہ چیز اب مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں اسے دوسرے علاقے میں بھیجتے ہوئے 10 بار سوچتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے شہر بھیج دینا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پورا دن اسی کشمکش میں بیت گیا تھا۔ شام کے وقت میں اپنے بستر پر لیٹا تو میری بیوی میرے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ میں کروٹ بدلتا اسی پل اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، عائشہ نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بھوکی سر لپیٹے اپنے کمرے میں پڑی ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، مجھے پریشان نہ کریں۔ ابھی میں کروٹ بدلتا اسی پل اس نے میرا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے بہت محنت کی ہے،
میں نے اس کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات رات بھر وہ جاگتی رہی ہے، دن رات اس نے ایک کر دیا ہے، صرف اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے۔ اور جب وہ اپنی محنت کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہوئی ہے تو آپ اسے وہاں سے دھکا دے رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہیں کمشنر بنائے گا، جو ایک ناممکن عمل ہے۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، دیکھو یہ میرا اور میری بیٹی کا آپسی کا معاملہ ہے، تم اس سے اجتناب کرو۔ مگر وہ چیخ پڑی تھی، نہیں، میں اس مسئلے سے اجتناب نہیں کر سکتی، آپ کو سمجھنا ہوگا قاسم، وہ اس دن کے لیے روز تڑپی ہے، اس نے بہت سارے خواب سجائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سب کچھ کر رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ تب میں یکدم دھاڑ کر بولا تھا، گورنمنٹ میری بچی مجھے نہیں لٹائے گی، جب وہ لوگ اسے مار دیں گی۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم اس فیلڈ میں کتنا خطرہ ہے؟ خدا نخواستہ اگر عائشہ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری سب سے لاڈلی اولاد ہے وہ، جس طرح ایک بادشاہ کی جان طوطے میں اٹکی ہوتی ہے، میری جان اس میں اٹکی ہوئی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی مر جائے؟ میری بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرے گی، مگر چند لمحے کے بعد وہ بولی تھی، اگر آپ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے تو وہ ویسے بھی مر ہی جائے گی، وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ پوری رات ہے آپ کے پاس قاسم، آپ اس بارے میں بیٹھ کر سوچیں۔ میں اس حق میں ہرگز نہیں ہوں کہ آپ اس کے خوابوں کو مار ڈالیں۔ بیٹیاں اپنے خواب اپنے ماں باپ کے گھر ہی پورا کرتی ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اور اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو بعد میں بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں بالکل خاموشی سے بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بات درست تھی، بیٹیاں اپنے باپ کے گھر ہی خواب پورے کر پاتی ہیں۔ بہت کم بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کے نصیب کو ہی بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ میری عائشہ کے بعد بھی 3 بیٹیاں تھیں، ان کا مستقبل کیا تھا؟ مجھے عائشہ کو قربان کر دینا چاہیے تھا کیا؟ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ میری لاڈلی اولاد تھی، میرا سب کچھ تھی، میں اس سے رخ نہیں پھیر سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، مگر یکا یک میری آنکھوں کے سامنے وہ رات لہرائی تھی۔ امتحان سے 2 روز پہلے اچانک پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ پیاس کی شدت تھی یا پھر میرے دل کی تڑپ، میں فوراً باہر کو آ گیا تھا۔ ارادہ کچن جانے کا تھا، مگر مجھے صحن سے گھٹی گھٹی آواز آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی غور کر کے تخت کی جانب دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ عائشہ قرآن پاک کھولے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو اتنی شدت سے روتا دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا اور میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ یکدم چونک گئی سی۔ آیت مکمل کر کے اس نے قرآن پاک بند کیا تھا اور غلاف میں رکھ کر وہ تخت سے اٹھی تھی۔ میں اس سے کچھ کہتا یا وہ مجھے کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اس کا رونا میرا دل دہلا چکا تھا۔ میں اس کے کندھے پکڑ کر بولا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہو اور کس لیے آنسو بہا رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی تھی، بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، آسمان سر پر آن گرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری امی کو اٹھا دیتا ہوں۔ مگر وہ پریشانی سے بولی تھی، بابا جان 2 دن کے بعد میرا امتحان ہے اور میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ میں کتاب کھول رہی ہوں
تو ایسا لگتا ہے جیسے میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ بابا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر پا رہا۔ بابا جان، آپ کچھ کریں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ یہ زندگی کا امتحان نہیں ہے، آپ اس طرح سے کیوں کر رہی ہیں؟ ادھر بیٹھیں۔ اس کو اتنا پریشان دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کو سمجھاتا رہا تھا، مگر وہ ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی کہ بابا، اگر میں اس امتحان میں پاس نہ ہوئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مجھے کمشنر بننا ہے، مجھے اپنی بہنوں کا مستقبل سنوارنا ہے، مجھے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس کی تڑپ دیکھ میں واقعی اس روز بہت پریشان ہوا تھا، اور میں نے فجر کی نماز میں اپنے رب سے ٹوٹ کر دعا کی تھی کہ اللہ، میری بیٹی کو پاس کر دینا، اسے کسی پرچے میں نہ روکنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کا دل کورا کاغذ ہے۔ یا اللہ، وہ جتنی لگن اور محنت کے ساتھ اس امتحان کی تیاری کر رہی ہے، اس کا رزلٹ بھی ایسا ہی ہے۔ میری دعائیں تھیں یا پھر میری بیٹی کی محنت، رب العالمین نے اس کو بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ کچھ روز کے بعد ہی اسے ٹریننگ کا خط آ گیا تھا۔ تمام خرچہ گورنمنٹ اٹھا رہی تھی۔ اسے لاہور جانا تھا، اور اب میرا دل بدل گیا تھا۔ لیکن اس رات کو سوچ کر میں کانپ اٹھا تھا۔ وہ محض پیپر دینے سے پہلے اتنی دیوانی ہو رہی تھی، یعنی اب وہ کیسی حالت میں ہوگی؟ یہ سوچ آتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بے اختیار کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا رخ بیٹیوں کے کمرے کی طرف تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو کمرے کا دروازہ میری چھوٹی بیٹی نے کھولا تھا۔ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، عائشہ کو میرے کمرے میں بھیجو اور کوئی بھی نہ آئے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سرخ چہرہ، روئی روئی آنکھیں، میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میری جان میری اس بیٹی میں بستی تھی۔ میں فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر تڑپ کر روئی تھی۔ بابا، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں نے بہت محنت کی ہے، اپنے اس دن کو جینے کے لیے پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے ماتھے پر میں نے ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم جا رہی ہو، میری بیٹی کو اب کامیاب ہو کر لوٹنا ہے۔ عائشہ، مجھے تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، مگر ہمیشہ یاد رکھنا، ہار جیت زندگی کا حصہ ہے۔ اگر تم نابک بنی کمشنر تو میں تمہیں کبھی بھی جج نہیں کروں گا۔ تم میری وہی بیٹی رہو گی۔ تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اپنی بہنوں کا مستقبل سنوارو۔ سب اپنا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ جس طرح تم نے محنت کی اپنا آپ سنوارنے کی، اسی طرح ان تینوں کو بھی کرنی ہوگی۔ جبکہ وہ روتے روتے ایک بار پھر میرے سینے سے لگ چکی تھی۔ جبکہ میں نے آنکھیں موند لی تھیں، دو آنسوں کے قطرے میری آنکھ سے بہہ کر داڑھی میں جذب ہو گئے تھے۔ پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ محض ایک ہفتے کے بعد ہی وہ ہم سب سے رخصت ہو کر لاہور کی ٹرین میں روانہ ہو گئی تھی۔ میں مطمئن تھا، کیونکہ ٹرین میں صرف میری بیٹی ہی نہیں تھی، بلکہ اور بھی کافی ساری لڑکیاں تھیں جو لاہور روانہ ہو رہی تھیں، اور سب ایک ہی جگہ ٹریننگ کے لیے جا رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ لاہور پہنچی تھی۔ وہاں جاتے ہی اس نے ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ جب تک وہ لاہور اسٹیشن پر اتر نہیں گئی تھی، تب تک میری جان سولی پر ہی اٹکی رہی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے وہاں پر گئے ہوئے 2 ماہ بیت گئے تھے۔ میرا رب جانتا تھا کہ میں اس کے بغیر کیسے گزارا کر رہا تھا۔ ہر مہینے وہ پیسے بھیجتی تھی، تھوڑے بہت ہی صحیح، مگر لازمی بھیجا کرتی تھی۔ اسے ٹریننگ کی تنخواہ مل رہی تھی، جس سے تھوڑا بہت میرا سہارا ہو جاتا تھا۔ گرمی ہونے کی وجہ سے ابھی گولے اچھے بک رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ کچھ عرصے کے بعد
میرا یہ کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے گا اور میں بہت مشکل میں آ جاؤں گا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں صبح سویرے ہی اپنا ٹھیلا لے کر نکل گیا تھا۔ میرا ارادہ چوک کی طرف جانے کا تھا، حالانکہ میں ہمیشہ اندرونی گلیوں میں جاتا تھا، لیکن برابر والے راشد نے بتایا تھا کہ وہاں پر کافی عوام آتی ہے اور اسی قسم کی چیزیں خرید رہی ہوتی ہے۔ میں نے بھی وہیں کا رخ کیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج میرے لیے کتنی بڑی آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی چوک کی حدود میں داخل ہوا، اسی پل ایک کار تیز رفتار سے میرے ٹھیلے کی طرف بڑھی تھی۔ میں بے چین ہو کر اپنا ٹھیلا پیچھے کرنے لگا تھا۔ میں نے ٹھیلا دوسری طرف تو کر دیا تھا، مگر خود پیچھے ہونے میں دیری کر بیٹھا تھا اور اسی پل وہ گاڑی مجھے کچل چکی تھی۔ میں بے ہوش ہونے سے پہلے بس میری آنکھوں کے سامنے عائشہ کا چہرہ آیا تھا، اور میری کب آنکھیں بند ہوئی تھیں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ 24 گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔ تھوڑی دیر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں، لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہی میرا دماغ اور میرا وجود بیدار ہونے لگا، مجھے اپنا آپ محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک دم میری نگاہ میرے قدموں کی طرف گئی تھی اور میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میری دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی، محض ایک دھڑ باقی تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ران تک میری ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں اور وہاں پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی تو دائیں جانب میری بیوی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میرے لبوں سے بے اختیار اللہ نکلا تھا۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، ان سب کو مجھے رخصت کرنا تھا۔ میرے سر پر کافی ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیسی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب میں باقاعدہ آواز سے رونے لگا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری بیوی تڑپ کر میرے قریب ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، قاسم آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا شگفتہ؟ یہ میرے پاؤں کہاں چلے گئے؟ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ ہم سب پر قیامت کیسی ٹوٹ پڑی ہے۔ قاسم لیکن اب آپ حوصلہ مت ہاریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ پریشان مت ہوں، ہم سب کریں گے۔ میں عائشہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے ہی رابطہ ہوگا وہ بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے تڑپ کر بولا تھا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، اس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اسے مکمل کرنے دو، اسے پریشان مت کرنا۔ یہی دن جس کو وہ جینا چاہتی تھی، میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو اس سے نہیں چھینوں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی تھی، لیکن قاسم اگر میں نے اسے نہیں بتایا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی، مجھے ایک دفعہ اسے آگاہ کرنے دیں۔ لیکن میں نے اسے اپنی قسم دے ڈالی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے سمجھانے کا بول دیا تھا کہ کوئی بھی عائشہ تک ابھی خبر نہیں پہنچائے گا، اس کی چند مہینے کی ٹریننگ رہ گئی ہے، اسے آرام سکون سے پوری کرنے دو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا گھر میں بیٹھ جانا پورا گھر تباہ و برباد کر دے گا۔ میری بیٹیوں کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی، میری بیوی دوسروں کے گھروں میں نوکری کرنے لگی تھی۔ عائشہ جتنے پیسے بھیجتی تھی اس سے بمشکل گھر کا بل ہی ادا ہو جاتا تھا، یہی بہت تھا مجھے اس کے بل بوتے پر۔ ہم لوگ 6 لوگ زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ میں بہت زیادہ روتا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میں سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ میں قاصر تھا۔ جس روز میری بیوی دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرنے گئی تھی، اس دن میں اپنے رب کے سامنے خوب رویا تھا، اے رب العالمین، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کیں اور میری اب تو تو نے ٹانگیں لے لی ہیں، میں بھلا کس طرح اپنی بچیوں کو رخصت کروں گا؟ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں تڑپ کر اپنے رب کو مخاطب کرنے لگا تھا۔ دل تھا کہ اب بھی بند ہو جائے گا،
اب حالات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ میری دوائیوں کا خرچہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، ساری ذمہ داریاں میری بیوی پر آ گئی تھیں۔ وہ اکیلی جان سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میری بیٹیاں بھی اب اس کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں چاکری کرنا شروع کر چکی تھیں۔ کئی بار میری بیٹیوں نے مجھ سے ضد کی کہ وہ عائشہ کو بتانا چاہتی ہیں، وہ لوٹ آئے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں، اسے محنت کرنے دو۔ وہ بہت امید کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہے، اس کی امید کو مت توڑو۔ تو ایک وقت میری بیوی جھنجھلا سی گئی تھی۔ گھر کے حالات دیکھے قاسم، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب حالات بالکل ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے۔ اب روز کماتے تھے اور ہمیں مہینے کے صرف 3,000 ملتے ہیں۔ ہم کیسے گزارا کریں گے؟ مگر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا کہ ہم اپنی بڑی بیٹی پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اس کی زندگی ہے، اس نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اگر وہ کچھ پا رہی ہے تو اس کو روکو مت، اس کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ میری بیوی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تب اسے آپ جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں اب اسے بلانا چاہتی ہوں تو اب آپ بلانے نہیں دے رہے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مگر میں نے کسی کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ بے شک میری ٹانگیں نہیں رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت بخشی تھی کہ میری بیٹیاں اور میری بیوی میرا کہا نہیں ٹالتی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ایک دن پہاڑ کی مانند ہوتا تھا۔ میں جب بھی اپنی عائشہ سے فون پر بات کرتا تھا تو میری آنکھیں چھلک پڑتی تھیں۔ وہ اپنی ٹریننگ کا مجھے بتاتی تھی، کافی خوش تھی، مطمئن تھی۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ بابا جان، میں کمشنر بن کر واپس لوٹوں گی، آپ دیکھنا، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے یونیفارم میں آئے گی۔ اور مجھے اس کی باتیں محض ایک دلاسا لگتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ امتحان پاس نہیں کر پائے گی۔ یہ امتحان پاس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی کا بیٹا بھی گیا تھا، مگر خالی ہاتھ لوٹ کر آیا تھا۔ اسے جاب وغیرہ نہیں ملی تھی، وہ امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ اس لیے مجھے اپنی بیٹی سے بھی کوئی خاص امید نہیں تھی، مگر میں اس کے خواب اس کی آنکھوں سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا تو مجھے عائشہ کی کال آئی کہ بابا، ابھی مجھے 2 ماہ اور لگیں گے امتحان میں، ابھی تھوڑا وقت ہے، ہمیں وہیں ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز میری بیوی بہت مایوس ہو گئی تھی اور تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی، ہم بے بنیاد اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، گھروں میں کام کرنا بہت شرمندگی کی بات ہے۔ عائشہ لوٹ آئے گی تو ٹیوشن کے بچے آ جائیں گے، چاروں بہنیں ہیں، مل جل کر پڑھا لیں گی، لیکن ابھی مزید 2 مہینے ہم کیسے گزارا کریں گے؟ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں کیا کہتا؟ میں نے چپ لگا لی تھی، لیکن میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کئی بار میں نے اپنا سر جھٹکنے کی کوشش کی تھی، شاید میرا وہم ہے، مگر ایسا وہم انہی کو ہوتا ہے جن سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے۔ آج صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا گھر روشن ہے۔ کئی بار میں یہ خیال اپنی بیوی سے بھی ظاہر کر چکا تھا، جبکہ اس نے میری بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ دونوں بیٹیاں کام پر چلی گئی تھیں۔ میری بیوی اور چھوٹی ابھی نکلنے والی تھی کہ جب اچانک دروازے پر مخصوص دستک ہوئی تھی۔ میں دوائی کھا کر ابھی لیٹا ہی ہوا تھا، لیکن اس دستک پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے تڑپ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ میری بیوی نے جھنجھلا کر دروازے کی طرف رخ کیا تھا، جبکہ میری نم آنکھیں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ دل بھاری ہو رہا تھا اور اچانک مجھے باہر سے اپنے بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ میری بیٹی لوٹ آئی تھی، میری عائشہ واپس آ گئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور عائشہ اندر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔
میرے لیے آنسو ضبط کرنا بے حد مشکل تھا۔ وہ یونیفارم میں تھی، میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں اسے دوبارہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اچانک وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج بھی وہ میری پرانی عائشہ تھی جو تکلیف میں ہمیشہ میرے سینے سے لگ کر روتی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ بابا بابا بول کر اس کی زبان نہیں تھک رہی تھی، جبکہ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس خاموش، میری بیٹی کامیاب ہو کر لوٹی ہے، ہمیں خوشی منانی ہے، غم نہیں۔ جبکہ وہ مجھ سے لڑ پڑی تھی، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میرے گھر یہ قیامت آئی ہوئی تھی، کسی نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جبکہ میں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، اگر بتا دیتا تو آج اپنی اولاد کو اس یونیفارم میں نہ دیکھ پاتا۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم میری سب سے لائق بیٹی ہو، میرا سب کچھ ہو، میرا مان، میرا فخر، میری زندگی۔ جبکہ وہ روتے روتے مسکرا دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا جان، میں کمشنر بن گئی ہوں، میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو میں چاہتی تھی، صرف آپ کی بدولت۔ جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا، یہ سب کچھ اس نے خود کمایا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پھر واقعی ہمارے دن تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے سب کچھ معمول کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ ان کے ہونے سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا چلا جاتا ہے، وہ سب سنبھال لیتے ہیں، اور اس نے واقعی سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ میرے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، ٹیوشن کے بچوں سے ہمارا گھر پھر سے بھر گیا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتی تھی اور میری بیٹیاں ٹیوشن پڑھا کر اپنی باقی کی تعلیم پوری کر رہی تھی۔ حالات دن بدن اچھے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میرا علاج وہ اچھے جگہ سے کروا رہی تھی۔ ٹانگیں واپس تو نہیں آ سکتی تھیں، لیکن میرا جسم جو ڈھلتا جا رہا تھا وہ اب قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ زندگی سے میں نے صرف ایک سبق سیکھا ہے کہ انسان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے کبھی بھی منفی پہلو کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ قدم بڑھانے چاہیے، اور ایسے کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہی ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔